نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ مکہ کے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکثریت آپ کی مخالفت پر قائم تھی۔ اب مکہ میں اسلام کی مزید اشاعت ممکن نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دوسرے شہروں سے آنے والوں پر زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ حج کے دنوں میں مکہ میں پورے عرب سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس اکثر رات کو تشریف لے جاتے، انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ نبوت کے 11ویں سال کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، پھر واپس یثرب جا کر اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب کے 12 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس بار آپ نے ان کے ساتھ اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ اور کوشش سے یثرب میں تیزی سے اسلام پھیلا۔ نبوت کے 13ویں سال یثرب کے تقریباً 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے یثرب کی صورت میں ایک نیا مرکز مل گیا ہے اور مسلمان وہاں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندہ میں جمع ہوئے اور آپ کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابو جہل کی اس تدبیر پر اتفاق رائے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ہی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح آپ کا خاندان بنی ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ طے ہوا کہ رات ہوتے ہی یہ لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، جو ہی آپ گھر سے باہر نکلیں تو فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے۔ واقعات۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو قریش کی اس چال سے آگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پا کر اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہیں سفر کی تیاری کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خوشی سے رو پڑے کہ انہیں سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر آ رہا ہے۔ رات ہوئی تو قریش نے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ پھر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور محاصرہ کرنے والوں کی طرف پھینکی۔ اس خاک کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا، وہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے اور انہیں ساتھ لے کر کوہ سور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ صبح ہوئی تو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا۔ اب قریش مکہ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار سور تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 40۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کیا۔ سراقہ گھوڑے پر سوار تھا۔ جب یہ آپ کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ جان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ناممکن ہے، اس لیے وہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ 12 یا 14 دن کے طویل سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو یثرب کے لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ یثرب کی بچیاں درج ذیل گیت گا رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب تشریف لانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ اس کے بعد لوگ یثرب کے نام کو بھول گئے اور ہر کوئی اسے مدینہ کہنے لگا۔
اور جو ہم آج کل مدینہ جاتے ہیں وہ اصل میں اس کا پہلے نام یثرب تھا، لیکن اب مدینۃ النبی پڑ گیا ہے، اور اس کا پورا نام مدینۃ النبی ہے، لیکن ہم شارٹ کٹ میں مدینہ کہتے ہیں۔